بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، 1984 میں ایک پارٹی کی بنیاد رکھی گئی جس نے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایوانوں تک پہنچایا، اور چند ہی سالوں میں یہ پارٹی نہ صرف ایوانوں تک پہنچی بلکہ ایک ایسی پارٹی کی صورت اختیار کر گئی جس کا کردار حکومتوں کو بنانے میں رہا اور ساتھ ساتھ کچھ عرصے بعد حکومتوں کو گرانے میں بھی کردار رہا۔ 1988 کے الیکشن کے بعد جب ایم کیو ایم اس وقت کی مہاجر قومی موومنٹ نے ایوانوں میں کراچی سے واضح مینڈیٹ حاصل کیا تو اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے بغیر نہیں بن سکتی تھی، لیکن 11 مہینے بعد یہی پارٹی اس حکومت کے جانے کا سبب بھی ثابت ہوئی۔ اسی طرح ناظرین مختلف حکومتیں آتی رہیں، متحدہ مہاجر قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی۔ اس کے بعد ایک موڑ ایسا بھی آیا تاریخ میں جب اس پارٹی نے اپنے سربراہ سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد کچھ سیاسی پنڈتوں نے یہ کہا کہ شاید یہ پارٹی جو ہے اب اس کا مستقبل نہیں رہا، لیکن آنے والے الیکشنز میں پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سیٹیں حاصل کی۔ ہجوم چاہے کم رہا لیکن اہمیت برقرار رہی، یعنی اس پارٹی کی شمولیت کے بغیر عمران خان کی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ چنانچہ ایک باقاعدہ ایم او یو سائن کیا گیا اور حکومت بنائی گئی وفاق میں، حالانکہ سندھ میں یہی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی۔ لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف پیش کی گئی اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن شاید خان صاحب اس ناراضگی کو کچھ ہلکا لے گئے، یعنی وہ آئے تو صحیح بہادر آباد متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز، لیکن کسی قسم کی رنجشوں کو دور کرنے کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہہ کے باتوں کو ٹال گئے کہ میں تو یہاں صرف چائے پینے یا کچھ کھانے کے لیے آیا تھا۔ بہرحال جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو عمران خان کا جو خیال تھا کہ شاید ان کے جو باغی اراکین ہیں وہ ان کی حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس کیمپ سے نکل کے پی ڈی ایم کے کیمپ میں آئی اور اس کے بعد خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد سے یعنی جب یہ نئی حکومت جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے یہ بنی تو متحدہ قومی موومنٹ کافی تنقید کا بھی شکار رہی، یعنی اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ شاید متحدہ قومی موومنٹ کو اقتدار کے مزے لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتی۔ اور اس کے بعد جب بلدیاتی الیکشن کا جب اعلان کیا گیا اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حلقہ بندیوں کی درستگی کی بات ضرور کی، لیکن اس درمیان میں جب یہ حکومتوں کی تبدیلی ہوئی اور اس کے بعد ایک ایم او یو بھی سائن ہوا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اس حوالے سے کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے جس کے تحت حلقہ بندیاں بھی تبدیل ہوں گی، الیکشن بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رضامندی سے ہی تاریخوں پہ ہوں گے۔ لیکن ناظرین، جب 14 جنوری کو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ ایک طرف لوگ امید کر رہے تھے کہ شاید یہ الیکشن ہی جو ہے ملتوی کر دیے جائیں، کوئی آرڈیننس آ جائے، لیکن ایک سرپرائز کے طور پہ متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ نہیں تو دستبرداری کا اعلان کیا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر بائیکاٹ کیوں نہیں، دستبرداری کا اعلان کیوں کیا گیا؟ اور اس پس منظر میں جو متحدہ قومی موومنٹ کا انضمام ہوا، یعنی جو اتحاد بنا جس میں مختلف پارٹیز جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئیں، جو پہلے بھی جس کے سربراہ اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں، لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ آیا یہ جو اتحاد ہے کیا یہ ایک فطری اتحاد ہے یا کسی کے کہنے پہ یہ اتحاد کیا گیا؟ بہرحال ناظرین، کراچی کی بہت بڑی پارٹی، کراچی کا مینڈیٹ رکھنے والی پارٹی، اور اس پارٹی کے الیکشن کا بائیکاٹ یا دستبردار ہونے سے بلدیاتی الیکشنز میں ٹرن اوور میں واضح کمی دیکھی گئی، جس کا جو مختلف ایسی ایجنسیز ہیں جو اپنا سروے پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بائیکاٹ کی وجہ سے اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہا۔ بہرحال ناظرین، ہماری بڑی درخواست پہ ہماری درخواست قبول کی کنوینر سربراہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کو ہمیں موقع دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت نکالا آپ نے مصروفیات میں سے۔ سر، سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کئی دفعہ آپ سے اپنے انٹرویوز میں پوچھتا رہا ہوں کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان متحد ہو سکتی ہے، کیا تمام فیکشنز متحد ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہمارے دروازے کھلے۔ دیکھیے ہم تو 5 سال سے بات کر رہے ہیں، جی، تو میرا خیال ہے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ ہوا ہے، ریئلائزیشن کے بعد ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، اور ایک ایسے موڑ پہ پاکستان بھی تھا اور خود سندھ کی سیاست بھی تھی کہ درست فیصلے درست وقت لوگ گئے، صف بندی کے وقت لوگ آ کے صف میں کھڑے ہوئے۔ اچھا سر، اتنی جو ڈیمانڈز کی جاتی تھیں باقی فیکشنز کی طرف سے، تنقید کی جاتی تھی،
کیا وجہ ہوئی کہ اچانک سے سب کچھ امیکیبلی ایسے سالو ہو گیا جیسے کوئی بڑا آگے بیچ میں بیٹھا اور اس نے کہا ہو کہ نہیں یہ کرنا ضروری ہے؟ دو باتیں ہیں میرا خیال ہے، اس کو اس طرح دیکھیں، اگر اس طرح کی کوئی چیز تھی تو میرا خیال ہے علیحدگی بھی اسی طرح کی کسی دباؤ کے تحت ہوئی ہوگی نا. تو میرا خیال اس پہ تفصیل میں جانے میں وہ جو ایک اچھی طرح ایک اچھے جذبے کے ساتھ بات بن رہی ہے. جی جی. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے لیے ایم کیو ایم تیار نہیں ہوتی تو اگر ایم کیو ایم کے 5 سال سے کسی کے دباؤ پہ بار بار کہہ رہی تھی کہ لوگ آ جائیں، نہیں کہہ رہی تھی، ہمارے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب وہاں پر کوئی دباؤ تھا تو میرا خیال ہے ان کے نمائندے موجود ہیں، وہ آ کے بات بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ریئلائزیشن موجود تھی، ہو سکتا دباؤ بھی ہو، لیکن اس طرح کے دباؤ کا ایم کیو ایم بہت سامنا کرتی رہی ہے، اور ایسے بہت سارے سوالات جواب طلب ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے ہی کہ ایم کیو ایم سے پوچھا جائے کہ بھئی کب آپ نے دباؤ کے تحت، کہ 22 اگست کو آپ لوگوں نے جو کام کیا وہ دباؤ کے تحت کیا تھا. اگر 22 اگست کا دباؤ کے تحت کیا ہوتا تو 22 اگست کے وقت تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا. 92 میں تو آپریشن ہوا ہے 19 جون کو. اس وقت ہم لوگ کیوں کھڑے رہے؟ آگ اور خون کے دریا پار کیے ہیں، لاشیں اٹھائی ہیں، ماؤں نے اپنے بچے دفن کیے ہیں، تو کوئی بات تھی کوئی فرق تو آیا ہے. آپ کا جو انٹرو تھا بہت اہم تھا. دیکھیے ہم نے جب ایم کیو ایم بنی ہے تو اس نے 84 میں بنی ہے، اور 87 کے اپریل میں ہم نے فیصلہ کیا تھا، جتنی بھی ایم کیو ایم تھی، جیسی بھی ایم کیو ایم تھی، امبر پیلس نارتھ آزاد آباد میں ہوتا تھا، وہاں پہ ہم سب سما گئے تھے. بلدیاتی الیکشن سے پہلے اپریل کی بات ہے. ہم نے یہ طے کیا تھا کبھی انتخابی سیاست میں نہیں جائیں گے، اور آپ انتخابی سیاست میں جائیں تو آپ سیاست کے جھمیلوں میں پھنس جاتے ہیں، پھر اپنے وہ جو دباؤ آپ کو مختلف سیاسی جماعتوں پہ رکھنا ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں. لیکن اگست سپٹمبر میں اس خوف سے کہ کہیں ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن میں نہ آ جائے، ہمارے خلاف ایک آپریشن شروع ہو گیا، گرفتاریاں شروع ہوئی، لیڈرشپ پکڑی گئی، باقی ہم سب لوگ روپوش ہو گئے. تو اس میں جو پاکستان کراچی میں جماعتیں حصہ لیتی رہی تھیں پہلے، ایم کیو ایم سے پہلے جیتی رہی تھیں، وہ سب بھی اس آپریشن میں لگا کہ وہ تیار تھیں، آمادہ تھیں، حصہ بن رہی تھیں. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کی اتنی بڑی طاقت ان جماعتوں کو دینے جنہوں نے اس شہر کی اور اس قوم کی منزل ہی کھو دی ہے، میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. تو ہم مجبوراً 87 کے بلدیاتی الیکشن میں آئے تھے. ایم کیو ایم کی اکثریت کی عمر 25 سال نہیں تھی. ہمدردوں نے وہ الیکشن لڑا، چلایا، حق پرست گروپ کے طور پہ. اور 88 کے الیکشن ہمیں وقت سے پہلے مل گیا، 130 جو جہاز تھا اس کے حادثے کی وجہ سے. اس میں بھی حق پرست گروپ کے طور پہ ایک اہم بات کروں اس میں نا، اس وقت ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے. مہاجر قومی موومنٹ تھے. جب لوگوں کو اندازہ ہوا، تمام تجزیہ نگار یہ لکھ رہے تھے کہ 88 کے الیکشن میں بھی 87 کی طرح ایم کیو ایم جیتے گی سندھ کی شہری علاقوں سے. تو ہم نے میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے وہ منظر کہ جہاں پر ایم کیو ایم کے لوور مڈل کلاس کے لڑکوں کی موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں کھڑی ہوتی تھیں. اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی میواتی بولنے والے جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، سب تجزیہ نگار کر رہے تھے ایم کیو ایم کی 2 چیزوں کی کمی ہے ایم کیو ایم میں. ایک سیاسی تجربہ نہیں ہے، اور دوسرے وسائل نہیں ہے. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، صنعت کار ایم کیو ایم میں آئے ہیں. ایسے سیاستدان، پیشہ ور سیاستدان جن کی سیاسی عمریں ایم کیو ایم کی لیڈروں کی طبعی عمروں سے زیادہ تھی، وہ بھی آگے تھے. دونوں چیزیں ایم کیو ایم کی کمی پوری ہو گئی. یہاں ایم کیو ایم اصل ایم کیو ایم نظر آئی ہوگی آپ کو. ہمیں ایم کیو ایم نے کبھی اپنے کارکنوں سے یہ وعدہ نہیں کیا، یہ دعویٰ نہیں کیا، ان کو سنہری خواب نہیں دکھائے، سبز باغ نہیں دکھائے کہ آپ کو الیکشن میں کھڑا کریں گے، آپ کو آگے لے کے آئیں گے. ہم نے تو نقصان کا سودا کہا ہے ہمیشہ ایم کیو ایم کو. تو ایم کیو ایم اگر ان لوگوں کو جو آئے تھے الیکشن میں کھڑا کر دیتی تو کوئی اعتراض نہ ہوتا. نہ ہم نے یہاں پر آ کے ایک طبقاتی جنگ کا آغاز کیا تھا. مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے اپنے پڑھے لکھے کارکنوں کو ایوانوں میں بھیجا ہے، اور اسی کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اسی کی سزا مزید بھگتنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کو اگر اس کی منزل تک پہنچانا ہے تو عام پاکستانی پہنچا سکتے ہیں. جاگیردارانہ سیاست، موروثی سیاست اور خاندانی اقتدار پاکستان کو اس کی منزل سے بھٹکا چکا. سر آپ نے کہا کہ جب یہ لوگ تمام آئے اور پھر ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کی اگر میں بات کروں، آپ نہیں سمجھتے، یا بحثیت میں اگر آپ سے پوچھوں کیا بہتر فطری ہے کہ نہیں، آپ بھی پوچھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں سر، میں آپ سے ایک بحثیت عام انسان کی بھی اگر جانوں تو
کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنی بنیادی مقصد مہاجر قومی موومنٹ مہاجر کاز پہ کھڑی رہتی؟ کیونکہ آپ بعد میں بھی مختلف الیکشنز میں قومیت کارڈ کھیلتے رہے جو آپ کو جس میں کامیابی ہوئی، یعنی اتنے عرصہ گزارنے کے بعد بھی جب متحدہ قومی یہ کارڈ اس وقت کھیلنا کہلاتا ہے کہ ہم مہاجر قومی موومنٹ نام رکھتے ہیں. یہاں تو جو اپنی گلی کی صفائی کے لیے بھی کوئی مہم شروع کرتا ہے تو اسلام کی نشات ثانیہ کا نعرہ لگاتا ہے. یہاں پہ کون سی جماعت ایسی ہے جو اپنے اصل کے لحاظ سے لسانی جماعت نہیں ہے؟ بتائیے. لیکن ہمارا پرابلم یہ رہا، ہم مصلحتاً بھی منافقت کے قائل نہیں تھے. مہاجروں کو جمع کرنا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سب سے ضروری تھا کہ یہ قوم جس نے پاکستان بنایا ہے متحد ہو تاکہ پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جائے، اور لے جانے کی کوشش بھی کی ہے. تو مہاجر قومی موومنٹ تھی اور متحدہ اس لیے ہوئی کہ جب مڈل کلاس کی آپ نے کام شروع کیا ہے تو یہ ضرورت تو ہر جگہ ہے پورے پاکستان میں. وہاں سے آوازیں آنی شروع ہوئی، لیکن ہم ابھی تک کہتے ہیں، ابھی تک یہ نعرہ بھی لگتا ہے. میں نے ابھی بھی کہا ہے باقی لوگوں سے بھی، ایک تو اپنے حق پرست پنجابیوں سے، پختونوں سے، بلوچوں سے، سندھیوں سے، کشمیریوں سب سے کہا ہے ہمیں شوق نہیں کہ ہم آپ کے لیڈر بنیں. ہم چاہتے ہیں اب اپنی قوموں کے لیڈر بنیں. ہماری سیاسی حمایت، اخلاقی حمایت اور تنظیمی حمایت سب آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. آپ آنا چاہیں گے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. یہ وہ دور تھا جب متحدہ اب بھی مہاجر قوم کی آواز ہے. آپ سمجھتے ہیں صرف مہاجر قوم کی آواز؟ نہیں، مہاجر قوم کی آواز نہیں. دیکھیے متحدہ بنی ہوگی لوگوں کو نہیں پتا. میں 6 جون 1993 میں میاں نواز شریف صاحب جو کورٹ سے جیت کے دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تھے، ہم 3 لوگ گئے تھے، فاروق ستار بھائی، میں، اور تو ہم گئے تھے 12 گھنٹے کے لیے. مجھے 2.25 سال رکنا پڑ گیا وہاں پہ، روپوش رہا. تو میں گلی گلی کوچوں میں گیا ہوں. جب ایک سابق ہے، میں نے کوئی بالکل ینگ سے نوجوان کو لوگ موٹر سائیکل سے اترتے دیکھتے تھے نا، تو ان کو لگتا تھا کہ ہم بھی بن سکتے ہیں جب یہ بن سکتے ہیں. ہم تو یہ کہتے تھے آپ ہمیں پنجاب میں، بلوچستان میں، KPK میں، سندھ کے اندرونی علاقوں میں صرف کام کرنے دیں. ہمارا جیتنا کامیاب نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طرز سیاست ہی جیتے گا، چاہے کسی کوئی بھی اپنا لے. ہمارا جیتنا ضروری نہیں ہے. ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں، ہماری منزل سیاست نہیں ہے. اور ANP ہے نا پختونوں کی جماعت، نام تو عوامی نیشنل پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب سکڑتی ہے، قلعہ بند ہوتی ہے تو اندرون سندھ میں رہ جاتی ہے. مسلم لیگ کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو پنجابی جاگ کے نعرے لگاتی ہے نا. تو ہم بھی وطن جمہوری وطن پارٹی سب کو پتہ ہے نا. ہم نے یہ منافقت نہیں کی تھی. ہاں جب ہم نے کر کے ہی دکھا دیا، مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لیا ہے، تو متحدہ نام بنتا تھا. اچھا سر، ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم ICU میں ہے، باقی سب بھی بیمار ہیں، ان کو اسپیشل اس کی ضرورت ہے توجہ کی، اس لیے ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں. جب آپ جیسے ہو جائیں گے، پہلے درجے کے شہری ہو جائیں گے، سب پھر تو برابر کی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتحاد ہو گیا، آپ سب ساتھ ہیں، سربراہان تو نظر آتے ہیں کہ اب شاید اختلافات ختم ہو گئے ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی کی ایک تنظیمی اسٹرکچر ہوتا ہے، اس میں جو لوگ ہیں، کیا تمام لوگوں کے آپس کے اختلاف نہیں ہوں گے؟ جو جماعت دور ہو گئے، یہ مسائل نہیں ہیں، وہاں بھی اختلافات تو ہیں شخصی یہاں. لیکن اتفاق سے دیکھیے، میں آپ کا پروگرام کا ڈیوریشن اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اگر شخصیتیں بڑی ہوتی ہیں نا تو 22 اگست کو ہم ختم ہو چکے ہوتے، جو لوگ سمجھ رہے تھے نا. میں نام نہیں لوں گا، آپ کچھ ایسے لیڈرز ہیں نا بڑی جماعتوں کے، اگر آج وہ نہ ہو، کسی وجہ سے بھی اپنی پارٹی کو اویلیبل نہ ہو، تو وہ فین کلب ختم ہو جائے گا. بالکل. تو ہمارے بارے میں بھی -1 سے بہت بڑی پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے بارے میں بھی لوگوں کو کہنا تھا کہ کوئی 22 اگست جیسا دن آئے گا تو MKM گلی کوچوں میں لڑتی ہوئی نظر آئے گی آپس میں. 5-6 سال ہو گئے نا. ابھی تک ہماری سائز کو چھوٹا کر دینے کے باوجود ہماری اہمیت کو تو کٹ ٹو سائز نہیں کیا جا سکا. اچھا سر، اب جو دوسرے فیکشن سے اب لوگ آپ کے پاس آ گئے، مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، کیا پوزیشن ان کی کوئی ڈیسائیڈڈ ہے؟ کوئی چیز بات ہوئی ہے کہ کیا پوزیشن رہے گی؟ نہیں، اللہ کا کوئی جوائنٹ کوئی چیز دیں گے؟ کیونکہ باقی لوگوں کو تو عہدیداران کو اپنے جوائنٹ پوزیشن پہ رکھا ہے نا سر، تو ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ بڑے ذمہ دار ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں نا. میرے خیال ہے اچھی بات تو یہ ہو کہ انہوں نے اس طرح کی کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا ہے. اگر تھوڑی بہت بات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، پارٹی کی طرف سے موقع ملا ہے، تجربہ ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے بڑے قریب سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ پہنچایا جائے، اس کے بجائے کہ کوئی بڑی ذمہ داری لے کر کسی جھمیلے میں پڑ جائے. لیکن جو ان کے پاس تجربہ ہے
اور جو شخصیات ہیں، اور اگر وہ صحیح طرح کام کر رہے ہوں گے تو کون ان کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہے گا. اچھا سر، کوئی پارٹی تنظیمی اسٹرکچر، یعنی ویسے تنظیمی اسٹرکچر نہیں لیکن جو رابطہ کمیٹی اور باقی چیزیں، کیا اس میں کوئی تبدیلی لائی جا رہی ہے؟ کوئی پریزیڈنٹ، نائب صدر، چیئرمین، اس قسم کی کوئی تبدیلی سوچی جا رہی ہے تاکہ سب لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے؟ اوریجنل ایم کیو ایم جو ہے نا، اس میں چیئرمین، وائس چیئرمین، سیکرٹری جنرل وغیرہ تھے. 92 کا آپریشن جب ہوا تو خصوصی حالات تھے، وہ ختم کر دیا گیا. ایک رابطہ کمیٹی جو کہ آگے سربراہ اور عوام کے درمیان ایک رابطے کا کام کریں گی. بعد میں انہوں نے شاید سمجھا کہ اسی میں کمفرٹیبل ہے کہ کوئی ایسی شخصیت بڑی سامنے نہ کھڑی ہو کہ جس مشکل وقت میں تنگ کرے، شاید اس طرح کا ہو. تو انہوں نے کنٹینیو رکھا. ہم اس پہ غور کرتے رہے ہیں. میرے خیال ہے وقت آ بھی گیا کہ ہم اس پہ کوئی کام کریں گے. بس سر بریک سے پہلے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ تنظیمی اسٹرکچر کی اور تنظیم کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بانی لندن کو سیاست کا موقع مل جاتا ہے، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے کیوں نہ ہو، یا پابندی ہٹ جاتی ہے، اس صورت میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور لندن کو کہاں؟ دیکھیں، ہمارا مسئلہ تو نہیں ان کے ساتھ جن ریاست کا مسئلہ ہے. اگر ریاست کو ان سے کوئی ریاست کو لگے گا ختم ہو جائے، شکایت ختم ہو جائے، تو ہماری شکایت تو ہے نہیں نا. ہم نے ان سے اپنی ایک الگ راستہ اختیار کر لیا ہے اور وہ ہمارا راستہ موجود ہے. ان کو اگر اجازت دیتے ہیں اپنا راستہ، وہ ان کے پاس بھی موجود ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. لیکن ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت سے سوالات ہیں الیکشن کے حوالے سے، سندھ حکومت کے حوالے سے، وہ تمام سوالات کریں گے ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی نند، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تنظیم کے حوالے سے کہ کس طریقے سے یہ جو انضمام ہوا یا جو اتحاد ہوا آگے کس طریقے سے چلایا جائے گا، کس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا جائے گا. اب ہم بات کرنا چاہیں گے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے. خالد بھائی، بلدیاتی الیکشنز میں پہلے تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ دعویٰ رہا کہ نہیں جی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو الیکشن نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ نے اپنی تقریر میں کہا، جو ریلی نکالی گئی، آپ نے کہا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو کراچی سے شاید کوئی اور بھی الیکشن نہ لڑ سکے. اس کے بعد یہ تمام چیزیں چلتی رہیں، عوام بھی انتظار کرتے رہے، سمجھے کہ شاید کوئی لاسٹ مومنٹ پہ گورنر صاحب کی طرف سے کوئی آرڈیننس آ جائے گا، اسلام آباد کی طرح یہاں بھی الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے. گورنر آپ کا اپنا، مطلب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے گورنر ہیں، لیکن کچھ نہ ہوا. رات کے 1:20 گورنر صاحب اپنے طور پہ آرڈیننس نہیں نکال سکتے، کوئی اس کا لیگل وہ نہیں ہے. رات کے 1:20 پہ آپ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ جی آپ دستبردار ہو رہے ہیں الیکشن سے. کیا وجوہات تھی؟ دو باتیں ہیں کہ ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن ہوگا نہیں، الیکشن ہوا بھی نہیں. دیکھیے، جو 2015 میں کتنے سال ہو گئے پہلے کی بات ہے، یہ 7 سال. تو 2015 جتنے ووٹ اس دفعہ پڑے ہیں اتنے ووٹ ہم نے لیے تھے. نہیں کہ تقریباً 12 لاکھ ووٹ پڑے ہیں، اب 12-13 لاکھ ووٹ تو صرف ایم کیو ایم نے لیے تھے. تو جو ہمارے خلاف ووٹ تھے وہ تو پڑے، ہمارا ووٹر تو گھر میں ہی پڑا. کراچی کے نمائندہ الیکشن تھا ہی نہیں، نہ کراچی کا نمائندہ. الیکشن ہوئے تو صحیح نا، دیکھیں وہ ووٹ نہیں پڑا یا الیکشن. دیکھیں 93 میں قومی اسمبلی میں ہم نہیں تھے، کیا فرق پڑ گیا ایم کیو ایم کو؟ ایک آدمی نہیں تھا آواز اٹھانے کے لیے، کیا فرق پڑ جانا تھا؟ اگر آپ روڈ پہ نہیں ہیں نا، لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں، ہم ہیں. ہمارے لیے تو کوئی بے ایمانی نہیں کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے سر، جو کانفیڈنس تھا، جو یقین تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کس وجہ سے تھا؟ کسی نے کوئی ایشورنس دی تھی؟ دو باتیں ہیں کہ بہت بڑے لیگل ایشوز میں یہ الیکشن ہوئے. اگر ایک بار یہ دباؤ ختم ہوا تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن سب کو جواب دینا پڑے گا. آرٹیکل پیپلز پارٹی نے 10(1) انووک کیا نا، تو یہ اس نے کیا کہا، اس کے ذریعے کیا بات کہی؟ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ یہ جو حلقہ بندیاں تھی اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اس کو صحیح کرنا واپس لے لیں. اگر الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا انہوں نے کہ گڑبڑ ہم نے کی، ہماری وجہ سے ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب گڑبڑ ہو گئی ہے، اسٹیبلش کر دی ہے. یہ اب الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. میں اگر بول رہا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کیسے کہیں گے آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. آپ کو ہر حالت میں پہلے ڈی لیمیٹیشن کرانی تھی کہ جس نے ڈی لیمیٹیشن کرنے کا، جس نے ڈی لیمیٹیشن کی تھی وہ کہہ رہا تھا 10(1) کے ذریعے کہ غلطی ہو گئی ہے. 53 یوسیز اور ہونی. 53 یوسی کا مقصد یہ ہے کہ ملتان کی 64 ہیں، ایک چھوٹے شہر کے برابر آپ نے. ہم کہتے ہیں 73، پیپلز پارٹی کا خیال ہے 53.
53 یا 5 UCs بھی ہوں، پاکستان میں کئی بار ایک دن 2 دن پہلے شیڈیول کے آنے کے بعد الیکشن ملتوی ہوتے رہے ہیں. کراچی کو چھیننے کی کتنی دفعہ کوشش کریں گے؟ کس ذریعے سے؟ کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ ہم اس کا حصہ بنتے تو کمپرومائز کرتے، اپنے میئر کے لیے کسی کے ساتھ ملتے اور کراچی کو بیچ دیتے. کراچی کی 53 UCs کو بیچ دیتے. وہ کراچی کے 53 لوگ جن کو کہ جہاں پہ ووٹ پڑنے تھے، جہاں پر لوگوں کو، جہاں پہ ان کے نمائندے آنے تھے، وہ نہیں ہو سکے. کیا سندھ میں کچھ کانسٹیچوئنسی ایسی ہیں جو 7-7 8-8 ہزار کی ہیں اور کچھ لاکھ کے برابر ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ہوں گے؟ اسی کراچی شہر میں 20,000 کی بھی ہیں. ایسی بھی ایک کانسٹیچوئنسی ہے جہاں 20-25 ہزار کی 2,000 کا ووٹ ہے. 2,000 ووٹ. سر یعنی آپ سمجھتے ہیں سندھ حکومت نے اپنا حق ادا کر دیا، یا بات بھی آپ نے اچھا، بولا بھی آپ نے؟ نہیں، 2 باتیں. ایک تو سندھ حکومت نے کیا نا، یہ کام غلط بھی کیا نا، جو آرڈیننس بھی نکال دیتے، پھر آرڈیننس کیوں نہیں نکالا؟ بہرحال وہ جتنا کر سکتے تھے، ان کا خیال تھا کہ انہوں نے پری پول ریگنگ کے ذریعے اس کراچی کو ایک بار یہ بتانے کے لیے اب کراچی ہمارا ہے. سب لکھ دیا گیا ہے بورڈز پہ کہ کراچی سب کا ہے، لیکن کوئی کراچی کا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی سب کا ہے، لوٹ کا مال ہے، سب کا ہے، لیکن کراچی کو کسی کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ سندھ حکومت نے اپنا کام کیا، دوسری جانب آپ تنقید کا نشان. وسیم اختر صاحب پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ کراچی میں شب خون مارا گیا. نہیں، میں جھوٹ بول دوں، میں سمجھتا ہوں شب خون مارا گیا ہے، لیکن 10 من کر کے صحیح بھی کام کیا گیا. اعتراف کیا گیا نا، غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کو غلطی نہ کہا جائے. کیا غلطی کا جو اعتراف کیا گیا اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے غلطی کا اعتراف کیا ہے، شکریہ، آپ کی ملاقات بھی ہوئی. لیکن وہ مکمل کام کرنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو، آرڈیننس کے ذریعے کام کمپلیٹ ہو جاتا، نہیں کیا گیا. تو ہم تاریخ میں زندہ رہیں گے، جو جیتے ہیں وہ نہیں رہیں گے. 93 میں جن لوگوں نے MQM کے بائیکاٹ کے بعد انتخاب میں حصہ لیا تھا، ذرا تاریخ دیکھیے، کیا دوبارہ الیکشن میں کبھی حصہ لیا؟ 1,47,000 سے جہاں MQM کا MNA جیتا تھا، کراچی کی ایک جیت شخصیت 17,000 ووٹوں سے MNA بنی ہے. تو ان کی کیا جو بنے ہیں ان کی کوئی اخلاقی حیثیت؟ اور ایک اور بات جناب، PTI اور جماعت اسلامی نے کیوں الیکشن میں حصہ لیا؟ وہ ہم سے پہلے گئے ڈی لیمیٹیشن کے اوپر کورٹس میں، وہ سمجھتے ہیں ڈی لیمیٹیشن صحیح نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ نے کیوں گئے الیکشن محض الیکشن اگر ایماندارانہ نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، شفاف نہ ہو، لوگوں کی نمائندگی جینوئنلی نہ کر رہے ہو، تو کس بات کی الیکشن ہے؟ اچھا سر، الیکشن محض الیکشن، انتخاب محض انتخاب پہ MQM یقین نہیں رکھتی ہے. بلکہ حقیقی کئی بار بائیکاٹ کیا، اس کے عادی ہے نا. آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو موقع دیا تھا جماعت اسلامی کو 2000 میں، اتنا کام کر دیتا نا کراچی کی کہ ہم ریپلیس ہی نہیں ہوتے. 2 مرتبہ جماعت اسلامی کے افغانی صاحب تھے نا، فاروق ستار نے آ کے ان کو بھلوا دیا نا. بہت کام کیا ہوگا. نعمت اللہ ایڈوکیٹ نے، لوگ کس کے دور کو یاد کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کے. MQM کا ادوار تھے نا، یہ اس کا شہر ہے. یہ شہر سب کا نہیں ہے، شہر ان کا ہے جس شہر کے لیے جیتے مرتے ہیں، جس شہر کو ٹیکس دیتے ہیں، جس شہر کو چلاتے ہیں تاکہ پاکستان کو پالا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، آپ جب یہ تمام اتحاد اور اس کی باتیں چل رہی تھیں، اور خاص طور پہ ریلی میں دعوت دینے کے لیے آپ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق صاحب کے پاس بھی گئے. آفاق احمد صاحب نے آپ کی ریلی میں جو ہے نا وہ حمایت کا اعلان بھی کیا، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک وفد آیا، اس نے ریلی میں شرکت بھی کی. بعد میں سر انہوں نے الزام لگایا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پہ کہ پیسے لے کے بیٹھ گئے اور دستبردار ہو گئے. کیا کہیں گے سر؟ اچھا، پیسے لے کے آپ نے پیسے کی جو، اگر پیسہ لے نہیں منظور ہوتا تو اگر اس الیکشن میں ہم کھڑے ہو جاتے تو اس سے زیادہ سیٹیں ملنی تھی. کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کر کے میئر تو لے لیتے نا، تو پیسے کی کنجی تو ہمارے پاس آ جاتی. ہم تو ان کے پیسے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو کئی سال سے کمپین چلا رہے ہیں، اور اربوں روپے تو انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کے کمپین میں چلائی ہے. ان کے پیسوں کے بارے میں ہم نہیں پوچھ رہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کس سے پیسے لیے ہوں گے اور کس قیمت پہ لیے ہوں گے. اس الیکشن کے لیے، اس الیکشن کے لیے کون کم بخت یہ کام؟ دستبرداری کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا، یہ مطلب کیونکہ بائیکاٹ کی پہلے بات کی گئی تھی، اور آپ تو میں کسی اور بائیکاٹ کے ساتھ اس بائیکاٹ کو ملانا نہیں چاہتا تھا. بائیکاٹ کا ترجمہ جو ہے، اچھا آپ چاہ رہے تھے کہ لندن سے پاکستان نہیں ویسے بول رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ دستبردار ہو رہے ہیں، حقوق سے نہیں ہو رہے ہیں، اچھا صرف الیکشن سے ہو رہے ہیں. سر آپ یعنی جس وقت یہ تمام باتیں ہو رہی تھی، اس وقت سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ آپ حکومت سے الگ ہو جائیں گے، اور
باقاعدہ وزراء کے استعفے اور ایم این ایز کے بھی استعفے آپ اپنے ساتھ، یعنی یہ باقاعدہ خبروں کی زینت بنی کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے پاس یہ استعفے موجود ہیں، دونوں وزراء کے بھی ہیں، ایڈوائزر کے بھی ہیں، تمام چیزوں کے. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں تک کہا کہ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ضمانت آپ نے دی تھی وہ ضمانت ہے یا ضبط ہو گئی ہے. ان کو بھی ایک میسج دیا گیا کہ جی آپ کی ضمانت تھی اس حوالے سے، پھر کیوں بائیکاٹ نہیں کیا گیا؟ این وقت آپ نے یہ کہا کہ بائیکاٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں سر، پھر حکومت سے علیحدگی کا اعلان ٹھیک ہے. دو باتیں، یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں. بی بی جی جب تھی نا تو الیکشن 88 میں لڑا، اس سے پہلے 30 ستمبر کروایا گیا تاکہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان اتنی خلیج پیدا ہو جائے کہ پھر یہ ایم کیو ایم حصہ نہیں لے سکی، کیونکہ مارے مہاجر تھے، صرف مارے مہاجر گئے تھے 30 ستمبر کو حیدرآباد میں. لیکن ہم تو اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے کے سندھ کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے. بی بی جی کو ہم اگر نہ دیتے تو ان کی حکومت ہی صرف رخصت نہیں ہوتی، پاکستان سے جمہوریت بھی رخصت ہو جاتی. ہم 2013 میں تو ہمارے 24 لوگ تھے نا، نواز شریف صاحب کے ساتھ حکومت بھی کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ انہوں نے آفر تو کی تھی، ہمیں لگ رہا تھا ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں، اپوزیشن میں بیٹھ کے کردار ادا کریں گے. ہمیں سوٹ کرتا تھا 2018 کے الیکشن میں کہ اپنے آپ کو، لیکن آپ سندھ حکومت کا حصہ رہے 2013 میں. 2013 میں سندھ حکومت کا رہے 2.5 سال تقریباً، نہیں آتے جاتے رہے، وہ بھی آتے جاتے رہے، اسی کے تو بھگت رہے نا ہم لوگ، اسی کو تو بھگت رہے، کچھ چیزوں کو بھگت رہے نا کہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں تھی، بہت تھاٹ پروسیس نہیں تھا. اور جو ہمیں آنے جانے کی جو تاریخ ہے اس دفعہ بھی جو ہمیں تھوڑا پرابلم ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو ماضی میں ہمارا رشتہ اور تعلق رہا ہے، اس میں جو دراڑیں ہیں، جو اس میں اس کی جو داستان ہے، تو ہم کئی بار ایکسپلین کرتے ہیں پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم پیپلز پارٹی کے اتحادی قطعی نہیں ہے، اور یہ بات بلاول بھی کہہ چکے ہیں. ہمارے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن قائم ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید جنوری پچھلے سال، اس سال ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ قبضہ کرنے گئے تھے؟ جی نہیں، ہم لے کے گئے تھے کچھ مطالبے، یہ آئینی مطالبے، اس کو آپ سنوانے گئے تھے. تو وہاں سے ڈنڈے اور آنسو گیس، لاٹھی چارج ہوا، ماؤں بہنوں پہ بھی ہوا. اس دفعہ پاکستان پیپلز جو سنانے گئے تھے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم سننے کو تیار ہیں، تو ہم سنانے پہنچ گئے. اور سنانے اور ماننے کے درمیان کا یہ وقفہ ہے، اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ تو ہماری وجہ سے نہیں بنا نا کہ ہم وزیر اعظم آپ کی وجہ سے، وزیر اعظم ضمانت ان کی ہے، مسئلہ ان کا ہے، سزا میں ان کو دوں اور ان کو ہی سزا دینے سے. لیکن معاہدہ بھی تو آپ کا پیپلز پارٹی سے ہے سر. پیپلز پارٹی سے نا، بھائی تو بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی نہیں کر رہی نا، وہ تو ضامن ہے. ان کو یہ جتا رہے ہیں کہ آپ نے ضمانت لی تھی، تو کیا سر اتنی شکایتیں ہیں تو پھر کیا اب بھی حکومت میں موجود رہیں گے یا حکومت سے الگ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم تو کہہ چکے ہیں کہ حکومت سے علیحدہ بھی ہوئے تو حکومت کو گرنے نہیں دیں گے. کیوں؟ اچھا، کیونکہ اس کے ساتھ جمہوریت کو بھی فارغ ہونے کا وقت آ رہا ہے. پھر پاکستان میں پولیٹیکل فائنینشیل اسپیس ختم ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل اسپیس کو بھی ختم کر دے گی. پولیٹیکل اسپیس بھی ختم ہوئی تو جمہوریت کا مستقبل جو ہے کوئی پریشر تو نہیں ہے کسی قسم کا حکومت کا ساتھ دینے کے لیے، چاہے گنتی پوری رکھیں اس حوالے سے؟ نہیں، ہم لوگ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گرنے ہی نہیں دیں گے، تو جہاں سے بھی پریشر آنا ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ماضی میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے بھی یہی کہتے رہے، ایک دفعہ استعفیٰ بھی دے دیا، لیکن آپ نے کہا کہ میں نے تو خود استعفیٰ دے دیا، واپس نہیں کیا. اپوزیشن سیٹس پہ نہیں جائیں گے، حکومت کے ساتھ ضرور ہیں، صحیح ہے، وزارتیں نہیں قبول کریں گے، حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن حکومت کو سپورٹ کا بہت عرصے رہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی قسم سے کیونکہ اس وقت پریشر تھا، یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ اب باتیں کھلتی ہیں نا کہ ہاں واقعی ایم کیو ایم ایک پریشر کے تحت عمران خان کی حکومت میں ساتھ تھی. تو پھر نکل بھی پریشر سے گئی تھی کیا؟ نہیں سر، نہیں تھی نا، پریشر ہٹا لیا گیا اس لیے. نہیں پریشر نہیں ہٹایا جناب. جب میں نے استعفیٰ دیا تھا نا، تو ایم کیو ایم کے مجھ سمیت سب کے قریب کی ساتھی رات کو ہی اٹھ گئے تھے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں، میرے پاس فون آ گیا تھا، کیسے استعفیٰ، ہاؤ ڈیئر یو. میں نے کہا مجھے نہیں لگتا مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو دے دیا تھا نا استعفیٰ. تو پریشر دیکھیں، پریشر لینے والے ہوتے ہیں نا تو اتنے بڑے آپریشن آپ یہ بتائیے، پی ٹی آئی کو لگتا ہے نا اس میں ہے عتاب میں، آپ کو لگتا تھا نا میاں صاحب عتاب میں رہے ہیں، کتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں ان کے، یہ بتائیے گا.
कितने घर घर छापे पड़े हैं, पीटीआई के तो कितने लोग जेल में रहे, 2 लोग उठाए हैं जनाब, इस पे वो समझते हैं कि जुल्म और हो गया। हमारे 200 लोग लापता थे, हम उनके 100 लोग अपने लोगों को बाजियाब करने के लिए अगर किसी से मुआहदा कर ले तो जुर्म है। सवाल तो ये है कि इस महज़ब माशरे में, एक इस्लामी माशरे में लोग लापता हो कैसे रहे? दुनिया में लापता होते रहते हैं लोग, लापता करने वाले लोग नहीं होते हैं। तो अगर हमने इन दुख को और दर्द को कम करने के लिए अगर किसी से बात की है, मुआहदा किया है, तो पहले क्या पहला नुक्ता था दोनों से? आप हमें गिने तो सही ना, मरदमशुमारी और हमारे लापता लोगों को रखने का किसी का भी हक नहीं है। ऑफिस आपके और ऑफिस को तो मैंने कभी कहा ही नहीं, हमारी पार्टी डालती थी। हमने अल्लाह का शुक्र ऑफिस नहीं दिए, हमने जताया कि ऑफिस हमारी कमजोरी नहीं हो सकते। हम ऑफिसों के बगैर भी गलियों सीढ़ियों में आ रहा है कि ऑफिस वापस कर दिए जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे। नहीं चाहिए जनाब, नहीं चाहिए। अच्छा सर, अगर इमरान खान जिस वक्त बहादुराबाद आए थे तहरीक अदम एतमाद से कबल, अगर ये तमाम ऑफर्स आपको करते कि गवर्नर भी इमरान इस्माइल की जगह आपका हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी आपको ऑफर करते, तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साथ देती फिर इमरान खान का? क्या उसके लिए अच्छा आपने भी कहा ना आप इख्तिदार में रहना चाहती है। एमक्यूएम तो इख्तिदार में थी मेरे भाई। एमक्यूएम ने तो इख्तिदार छोड़ा है तो फिर इख्तिदार मिला है, बाकियों को तो इख्तिदार में नहीं थे ना, अपोजिशन में तो इख्तिदार में आ गए, हम तो इख्तिदार में थे। अगर आप किसी दिन उनसे बात कीजिएगा वज़ीर आज़म से कि मैंने उनसे क्या दरख्वास्त की थी, मैंने कहा आपने हमारे लिए 2 वजारतें रखी हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है अमानतन अपने पास रख लीजिए, हमें जब लगे कि हमें ये लेना चाहिए। हमने 2 मांगी थी ना उनसे, इमरान खान साहब से। मेरे पास एक टैक्स भी मौजूद है, मैंने उनको लिखा था, वो दूसरी वजारत दे रहे थे। वो यही नाम था सर, फैसल भाई का नाम था, लेकिन वो नहीं फैसल भाई का नहीं था, अमीन भाई का था। अमीन भाई का तो उस वक्त था ही सर, वो तो फिर आईटी के अमीन भाई नहीं थे ना उस वक्त। हाँ, जब आप दूसरी दे रहे थे तो मैंने खुद, मेरे पास वो टैक्स मौजूद है, मैंने कहा भाई एक वजारत जो है ना उसका भी बोझ नहीं उठा पा रहे, दूसरी वजारत अब अपने पास रखिए, वजारतों का मसला नहीं है। गवर्नरशिप भी हमारे लोग कह रहे थे कि गवर्नरशिप का मसला ये था कि हमें वो भी सूट नहीं करती थी कि हमें मिले, लेकिन ये भी गलत था कि एक हक जो कराची की शहरी इलाकों का है वो हम छोड़ दें। तो आपने देखा होगा इसके लिए बहुत ज़ोर से नहीं बोल रहे थे हम, लेकिन इख्तिदार की खातिर नहीं गए। आपको वज़ीर आज़म बताएंगे, मैं उनके पास गया था खुद बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये वजारत अपने पास रख लीजिएगा, हमें लगेगा तो हम ले लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अगर वजारतों में नहीं बैठेंगे तो एक मजबूती का एक तासुर ऐसा जाएगा कि हम किसी वक्त भी बाहर निकल सकती है, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो सर गवर्नर की आपने बात की, कामरान डिसोरी साहब वाकई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आप उनको पहले भी रहे थे वो एमक्यूएम में थे, लेकिन जिस तरह वो मुत्तहिदा में आए, डिप्टी कन्वीनर बने और फौरन ही फिर गवर्नर बने, लोग कहते हैं आपकी मंशा से ज़्यादा दूसरे लोगों की मंशा थी। हो सकता हो, लेकिन हमें तो इस वक्त उन्होंने जिस तरह मुतहरिक होकर कराची में एक अवामी गवर्नर का तासुर दिया है, मेरा ख्याल एमक्यूएम के लिए काबिल इत्मीनान है। अच्छा सर, सिंध हुकूमत यानी सिंध काबीना में भी जाने का कोई इरादा है? ऐसा सुनने में आ रहा, खबरें हैं कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध काबीना का भी हिस्सा बन जाए। नहीं, अभी तो मैं एमक्यूएम में हूँ, ऐसा मुमकिन ना। अच्छा, मतलब यानी एमक्यूएम जो है वो सिंध काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल। अच्छा ठीक सर, आपसे मज़ीद गुफ्तगू होगी, लेकिन आज यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, हमारे साथ मौजूद हैं कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सिंध हुकूमत के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से, लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। डॉक्टर साहब, बल्दियाती इंतखाबात का आपने दस्तबरदारी का ऐलान किया, हिस्सा नहीं लिया, टर्न आउट कम रहा, जैसे भी जो भी था, इलेक्शंस हो गए। आप समझते हैं जिस भी टर्न आउट के साथ इलेक्शंस हुए ठीक इलेक्शंस है? नहीं, अगर टर्न आउट से तो अवाम की दिलचस्पी का मामला है, असल बात नहीं। उसमें भी एक आईनी वो है कि 12% से लोग अगर कम हों तो इलेक्शन के इखलाकी और कानूनी जवाब बहुत सारे। तो इलेक्शन का टर्न आउट तो बेसिकली 5% के इर्द गिर्द है। मैं तो सलाम करता हूँ हमारे पुलिस वालों को, बेचारों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी और ठप्पे लगा के उन्होंने उस टर्न आउट को थोड़ा सा बेहतर किया है। शुक्रिया उनका, जमहूरियत बचाई उन्होंने। तो इसको आप इसको जिम्मेदार समझते हैं? इसको आप इलेक्शन जो लगाए कि कौन जिम्मेदार? पुलिस ने बेचारे ने, पुलिस मतलब जिससे भी करवाया हो उन बेचारों, सियासी जमात भी तो होगी ना, क्योंकि हुकूमत तो इलेक्शन नहीं लड़ती ना सर। हाँ, जिन्होंने जो भी इलेक्शन कराने की जो भी इदारे, मैं तो इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा ना। इलेक्शन शफाफ थे, ईमानदाराना थे, दयानतदाराना थे,
جو جتنے ڈھیر سارے بلا مقابلہ پورے سندھ میں جیتے ہیں ان کا جائزہ لیا ہے انہوں نے کبھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پری پول ریگنگ ہو چکی تھی, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی, انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ہر جگہ سے یہ کہا گیا ٹرن ڈاؤن کر دی گئی ایم کیو ایم کی اپیل, ایسا نہیں ہے. ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن غلط ہوئی ہے تو نہیں, غلط نہیں ہوئی, صحیح ہوئی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دوہری ووٹر لسٹ کی بات کی تو آپ نے غلط کی. انہوں نے سب نے کہا آپ غلط جگہ ہیں یا غلط وقت میں آئے. جناب عالی کوئی بات ہوئی؟ آپ کئی بار الیکشن آگے بڑھے ہیں نا, تو الیکشن کمیشن نے یہ مدت ہم نے تو مانگی اسی لیے تھی کہ آپ اس پہ ڈیلیمیٹیشن کرائیں. آپ کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ میں اس کی اجزائے ترکیبی بات نہیں کروں گا کون لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر, کن جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ لوگ. سپریم کورٹ نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کی پلی بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کو ہمارے پاس آنے کے بجائے آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس اور سندھ گورنمنٹ کے پاس. ہم سندھ گورنمنٹ کے پاس گئے, انہوں نے ہماری بات مان کے الیکشن کمیشن کو 2 بار خط لکھ دیا. تو الیکشن کمیشن کو اب یہ جواز بتانا ہے کہ وہ غلطی جو کہ سندھ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لی ہے, آپ نے اس کو کیوں نہیں مانا ہے, اور آپ نے ایسا الیکشن جو کہ جس میں بے ایمانی ہو چکی تھی. کچھ لوگوں کو تو یہ تھا نا کہ انہوں نے جو پری پول ریگنگ کر دی ہے اور جو ریگنگ کرنے کا تجربہ, اختیار اور وسائل اس کے پاس ہیں, وہ کراچی کو لوٹ لیں گے, کراچی پہ قبضہ کر لیں گے. ہمارے دستبردار ہونے سے اس الیکشن کے نہ صرف اخلاقی پہلو بلکہ قانونی پہلو میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. تاریخ اس کو الیکشن نہیں لکھے گی. میری بات غلط ثابت نہیں ہوئی ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو الیکشن ہوں گے نہیں, الیکشن نہیں ہوں گے. تو سر اب کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے خاموش تماشائی بن کے تمام الیکشن پروسیس یعنی اس بلدیاتی پروسیس کو دیکھتی رہے گی یا کوئی لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ چونکہ اب کراچی کے نمائندے چلائیں گے. ہمارا ووٹر گھر بیٹھ گیا ہے تو ہمارے ساتھ سڑک پہ آ کے کراچی کے بارے میں فیصلہ کرے گا. 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا پروگرام کے اختتام کے قریب. ایک تو یہ کہ ایڈمنسٹریٹرشپ آپ نہیں سمجھتے غلط آپ نے لی جو ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریٹرشپ لی اتنی آخر وقت میں؟ اچھا, وہ طے ہوا تھا کہ کیونکہ یہاں پر اس بات کا ڈر تھا کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں گے تو جو بے ایمانی کے امکانات تھے وہ منیمائز کر سکیں گے وہ لوگ, لیکن وہ بہت دیر سے ہوئے اور بڑی مشکل سے ہوئے, اور شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, یہ ایڈمنسٹریٹرز ابھی موجود ہیں انآفیشیلی, کام یہی لوگ کر رہے ہیں, چارج نہیں چھوڑ رہے, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, چارج چھوڑ چکے ہیں اور آفیشیلی بھی کر بھی نہیں رہے, لیکن یہ انآفیشیلی یہی لوگ دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم نے نام دیے تھے تو جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ہیں ان میں تعلیم سے لے کر اور کریکٹر تک کسی چیز کی کمی ہے. ایم کیو ایم کے تو کارکن نہیں ہے. باقی لوگ بھی جو بنے ہیں وہ اس معیار پہ پورا اترتے تھے تو اس لیے بنے ہیں, اور باقی پیپلز پارٹی کی مرضی ہے, ان کو رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے. ہم ان سے کیسے کہہ دیں گے اگر آپ کو اگر ان کی پوسٹنگ اور پروموشنز بلدیاتی نمائندے کے طور پہ یعنی کہ ملازمین کے طور پہ ہوتی رہی ہے, فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے, کرتی رہے. سر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جن حالات میں ہے, غیر معمولی حالات میں, اور غیر معمولی حالات سے نکلنے کے لیے غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم لوگ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ فیصلے نہیں کر پا رہے تو جمہوریت کا مستقبل پاکستان میں تاریخ ہے. جمہوریت صرف یہ پاکستان کے ایوان اس لیے بنے ہیں کہ عام پاکستانیوں کے لیے قانون سازی کریں, کسانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, لیکن مزدوروں کی نمائندگی جاگیردار اور کسانوں کی نمائندگی جاگیردار اور مزدوروں کی نمائندگی اگر سرمایہ دار کر رہا ہو تو یہ خاندانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ دینے کے لیے تو یہ ایوان ہے, ٹھیک, ورنہ کچھ نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد نقوسی صاحب, آپ تشریف لانے دن پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.